الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصين أماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب كعبة قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر والمطهر المذكر والمدبر العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد علي بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحصين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ جبار وہ قہار کہ جس نے زمین کو اشجار سے ذہن انسانی کو افکار سے قرآن کو اسرار سے زمین کو اشجار سے دل مومن کو حب حیدر کرار سے کائنات کو 14 انوار سے منور کیا.
شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ آپ کے چہروں کی زیارت ایک بار دوبارہ ہو سکے اور وہ ذکر ہو سکے جو اس کا مطلوب ہے، جس ذکر کا ذاکر وہ خود ہے، اور شاعر و متکبر بھی اس لیے ہے کہ وہ ان کا ذاکر ہے۔ شکر ہے اس پروردگار کا۔ جو حضرات گزشتہ نشست میں تھے، چونکہ اب سلسلہ ہے تو وہ جانتے ہیں کہ تقریر ایک آیت پہ شروع ہوئی تھی اور جہاں رکی تھی 3 سے 4 جملوں میں بیان کیے دیتا ہوں تاکہ جو افراد نئے ہیں وہ ہم نظر ہو جائیں اور جو آ چکے ان کے لیے تذکر ہو جائے۔ تقریر یہاں رکی تھی کہ کوئی شے خدا نے بغیر مقصد نہیں خریدی، ہر شے کے آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی علت ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ معرفت پروردگار۔ اور معرفت پروردگار ممکن نہیں ہے جب تک معرفت حجت خدا نہ ہو، جب تک معرفت حجت خدا نہ ہو، کیونکہ وہ خدا ہے، وہ نظر میں آتا نہیں ہے، دیکھنے میں آتا نہیں ہے، سننے میں آتا نہیں ہے، چھونے میں آتا نہیں ہے، تو اس نے ایسے بھیجے کہ جن کو تم دیکھ سکو، جن کو تم سن سکو، جن کو تم چھو سکو، جن کی خوشبو سونگ کے تم کہو لگتا ہے یہاں سے حجت خدا گزری ہے۔ تو کہ خدا نے ایسے گزرے کہ جن کو بھیجے کہ جن کو دیکھ کر تم خدا پر دلیل قائم کرو، وہ ہے اس کی حجت۔ تو حجت خدا کی معرفت ہوئی لازم۔ یہاں تک تقریر آ گئی تھی، اب گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسی حجت خدا ہونا ضروری ہے کہ جو آپ کے لیے مظہر خدا ہو، جس کے ذریعے سے آپ خدا کی جانب مائل ہو، خدا کی معرفت حاصل کریں، اور اس کا خدا سے قرب اتنا زیادہ ہو جو میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کا نور نور اللہ ہو، اس کی آنکھ عین اللہ ہو، اس کی زبان لسان اللہ ہو، اس کے کان عذر اللہ ہو، اس کا وجود حجت اللہ ہو، اس کی پسلیاں چپ اللہ ہو، وہ اتنا خدا سے قریب ہو، اس کی اور خدا کی قربت کا یہ عالم ہو کہ اگر وہ سنے تو خدا سنے، وہ کہے تو خدا کہے، وہ خدا نہ ہوتے ہوئے خدا سے جدا نہ ہو، اس کی قربت اتنی زیادہ بڑھ جائے۔ یاد رکھیے گا معصومین نے کبھی بھی یہ نہیں کہا اور نہ آپ سے چاہا ہے کہ بغیر کسی واسطے کے خود خدا تک جاؤ۔ بھئی خدا نے آپ کو ہدایت دینا تھی، قرآن بھیجا، ہدایت دینی تھی، نبی بھیجا، روشنی دینی تھی، سورج بنایا۔ خدا نے روشنی وسیلے کے بغیر نہیں دی، ہدایت بغیر وسیلے کی نہیں دی، نبی وسیلہ ہے، قرآن وسیلہ ہے، سورج وسیلہ ہے، خدا رازق ضرور ہے مگر ماں کے وسیلے سے دی۔ تو خدا بتا رہا ہے جب ہم وہاں سے یہاں کچھ بغیر وسیلہ نہیں بھیجتے تو خبردار تم یہاں سے وہاں بغیر وسیلہ نہ آنا۔ کوئی نہ کوئی ایسی ہستی، ایسی ذات قرار دینا مابین اپنے اور خدا کے کہ جو تمہارا ہاتھ تھامے اور اس کا دوسرا ہاتھ اتنا مضبوط ہو کہ خدا کے ہاتھ تک لے جائے۔ میں بہت دقیق گفتگو کر رہا ہوں، آپ کی خاموشیاں سونے کی یا سوچنے کی؟ اگر سوچ رہے ہیں تو اچھی ہے، سو رہے ہیں تو صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بھائی یہ جو نظریہ آ گیا نا، پہلے ہم ان تک جائیں گے پھر یہ خدا تک لے کے جائیں گے، جی نہیں، آپ ان تک آئیے، آپ ان تک آ گئے، خدا تک آ گئے۔ خدا کس سے راضی ہے ان سے ظاہر کرے گا، خدا کا کہنا چاہتا ہے ان سے ظاہر کرے گا، خدا کس کو بلانا چاہتا ہے ان کے ذریعے سے بلائے گا، خدا کس سے خوش ہے ان کے ذریعے سے ظاہر کرے گا۔ یہ ہستیاں ایسی ہیں جو کائنات میں پروردگار کے مظہر ہیں۔ بھائی یوں نہ سمجھ آئے ایک شخص 8ویں امام کے پاس آیا، روایت میرے دل سے بہت قریب ہے، کہنے لگا اے مولا، اے علی ابن موسیٰ الرضا، اے سامع الحجج، اے غریب الغرباء، اے والی مشہد، میں نے منت مانی تھی کہ میرا اگر کام ہو جائے تو میں کچھ مال اللہ کے ہاتھ میں رکھوں گا۔ کم منت پوری ہو گئی، اب اتاروں کیسے، منت کو ادا کیسے کروں، خدا کے ہاتھوں میں مال کہاں رکھوں، کیسے رکھوں، کب رکھوں۔ ایک مرتبہ فرزند رسول نے آستین کو چڑھایا، ہاتھ کو آگے بڑھایا، کب جلی نظر کے ہاتھوں پہ رکھ دے۔ مجلی ابن موسیٰ الرضا کے ہاتھوں میں رکھ دے۔ ہم مخلوق خدا میں اللہ کا ہاتھ ہے، ہم تک آ گیا، خدا تک پہنچ گیا، تو بھئی مخلوق ماننا پڑے گا۔ اچھا میں نے گفتگو کی تھی، ممکن ہے کسی کے یہاں شائبہ ہو جائے، میں نے کہا تھا خدا کی تمام صفات اس کی عین ذات ہے، ذات سے جدا نہیں ہے۔ اگر آپ مانیں گے جدا تو شرک ہو جائے گا،
یہ میں پیش کر چکا، جس کو نہیں واضح وہ بعد میں پوچھ لیں. خدا کی ہر صفت اس کی ذات میں ہے. تو بھائی جب ذات تک نہیں پہنچ سکتے تو اس شے تک کیسے پہنچیں گے جو ذات میں ہے؟ تو میں نے کہا مظہر ماننا ہوگا. اور میں نے کہا تھا خدا کی 3 مرکزی صفات ہیں، باقی تمام صفات پلٹتی ہیں ان صفات کی طرف: علم، قدرت، حیات. اب جو مظہر ہوگا وہ بھی علم والا ہوگا، وہ بھی قدرت والا ہوگا، وہ بھی حیات والا ہوگا. خدا جب سے ہے علیم ہے، جب سے ہے قدیر ہے، جب سے ہے حی ہے. جب جو اس کا مظہر ہوگا وہ جب سے ہوگا علم والا ہوگا، جب سے ہوگا قدرت والا ہوگا، جب سے ہوگا حیات والا ہوگا. وہ دنیا میں آ کے علم بولے گا، وہ دنیا میں آ کے قدرت کا اظہار کرے گا، وہ دنیا میں آ کے اپنی حیات کا اظہار کرے گا. کیوں؟ چونکہ مظہر ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. آپ حضرات میرے ساتھ ہاں کرتے رہیں گے، میری دن کی تیسری تقریر ہے ورنہ میں سنتا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد محمد. تو بھائی پروردگار نے یہ مظہر قرار دی ہے کہ اچھا وہ جیسا ہے، جب سے ہے علیم، جب سے ہے قدیر، جب سے ہے حی. اب جو مظہر ہوگا میں نے 13 رجب کے عنوان سے بیان کیا تھا، یکم رجب کو یہاں پہ ہی کہ علم لے کے آئے گا، قدرت لے کے آئے گا، حیات لے کے آئے گا. تو ممکن آپ سوال کر لیجئے کہ بھائی اچھا پھر خدا میں اور مظہر میں فرق کیا رہا؟ جب اس کی بھی صفت اس کی خدا کی عین ذات ہے اور مظہر کی بھی جب سے ہے ساتھ ہے، تو فرق کیا رہا؟ یہ بہت باریک بحث ہے مگر میں آسان کیے دیتا ہوں. خدا کی ہر صفت عین ذات ہے، مظہر کی عین ذات نہیں ہے مگر جب سے اس کی ذات ہے ساتھ ساتھ ہے. میں مثال سے سمجھاؤں گا. علامہ ہندی بہت بڑا نام گزرا آپ کے مکتب میں، ان کی باب ہادی اشر علم کلام کی بہت بڑی مشکل ترین کتاب ہے. انہوں نے اس مثال سے استفادہ کیا ہے، میں وہ آسان کر کے پیش کرتا ہوں. کیا ہوا؟ خدا کی صفت عین ذات ہے، مظہر کی جب سے ذات ساتھ ساتھ. فرق کیا ہے؟ سورج نکلا، روشنی آئی. روشنی اپنی ذات میں الگ ہے، سورج اپنی ذات میں الگ ہے. مگر اگر سورج ڈوب جائے تو روشنی غائب ہو جائے گی. دونوں ذات میں الگ ہیں مگر ذات میں ساتھ ساتھ ہیں. جیسے سورج اور روشنی کا تعلق ہے ایسے ہی مظہر اور صفت کا تعلق ہے. نہ ایک دوسرے کے بغیر نظر آئیں گی مگر ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بھی رہیں گی. خدا کے معاملے میں ساتھ ساتھ نہیں، ذات میں ہے. اگر میں واضح کر پایا ہوں یہی وہ باریک فرق ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا، کہ جس کو شاہد صراط کہا گیا. یہ مظہر ہے، خدا کی صفات ظاہر کرے گا. گفتگو یہاں تک آ گئی جو میں نے آیت پڑھی سورہ مبارکہ رعد، جس میں نے بحث شروع کی تھی. سورہ رعد قرآن کا 13واں سورہ. رعد یعنی کڑکتی ہوئی بجلی. اور خدا کی قسم اہل بیت کے منکروں پہ اس سورے میں ایسی بجلی گری ہے کہ عقیدے نیست و نابود ہو گئے ان کے. بھائی سورہ مبارکہ رعد اور آیت کا نشان 20 ارشاد ہوا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. اور وہ لوگ جو وفا کریں اللہ کے عہد سے، ولا ینقضون المیثاق، اور نہ توڑے میثاق کو. تو میں نے عرض کیا تھا کہ عہد الگ ہے، میثاق الگ ہے. اگر الگ نہ ہوتے، اگر ان میں کوئی فرق نہ ہوتا، یہ الگ الگ نہ ہوتے تو پروردگار ایک ہی معنی کے 2 الفاظ کیوں استعمال کرتا؟ عہد الگ ہے، میثاق الگ ہے. اب آپ کہیں گے عہد کیا ہے، میثاق کیا ہے؟ عہد بھی وعدہ ہے، میثاق بھی وعدہ ہے. میثاق اقرار ہے، عہد اس اقرار کی ذمہ داری ادا کرنا ہے. میں بھی پیش کر دیتا ہوں، چونکہ اقرار ہمیشہ پہلے ہوتا ہے، ذمہ داری ہمیشہ بعد میں ادا کی جاتی ہے. پہلے آپ اقرار کرتے ہیں پھر ذمہ داری ادا کرتے ہیں. میں نے ابھی کہا اقرار ہے، میثاق ذمہ داری ہے، عہد. تو پھر اس حساب سے تو میثاق پہلے ہونا چاہیے، عہد بعد میں آنا چاہیے. یہی ہے قرآن کیا ہے کسی سورہ مبارکہ رعد میں میں نے 20ویں آیت پڑھی، آیت نمبر 25 دیکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینقضون عہد اللہ بعد میثاقہ. اور وہ لوگ جو عہد کو توڑ دیتے ہیں میثاق کے بعد، یعنی میثاق پہلے ہو چکا، عہد بعد میں ہے. اب یہیں سے تقریر شروع ہوگی جو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. میثاق کیا ہے، عہد کیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا
ذکر اس امام کا ہے. تب میں اشارہ کر کے گزرا تھا, آج تفصیل سے سنیے. زیارت آل یاسین میں آپ کے سی امام کو السلام علیکم یا میثاق اللہ, اے اللہ کی میثاق تجھ پر سلام. السلام علیکم یا وعد اللہ, اے اللہ کے وعدے تجھ پر سلام. یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے, یہ اللہ کا میثاق بھی ہے. یہ امام اللہ کا وعدہ ہے, یہ امام اللہ کا وعدہ ہے. اور کمال یہ ہے, ان اللہ لا تخلف المیعاد, اللہ اپنے وعدے توڑا نہیں کرتا. اللہ کے وعدے ٹوٹتے نہیں ہیں, اللہ کے وعدے پورے ہو کے رہتے ہیں. میں قرآن سے ایک وعدہ سنائی دیتا ہوں. قرآن میں موسیٰ اللہ کا وعدہ تھا, قرآن میں موسیٰ اللہ کا وعدہ تھا, اور موسیٰ کے مقابل آنے والا فرعون جانتا تھا کہ موسیٰ آئے گا. وہ فرعون جانتا تھا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. مرد و زن میں جدائی ڈالو, بچوں کو ذبح کر دو, معاشرے میں کوئی پیدا نہ ہو سکے. تم نے لاکھ کوششیں کر لی, ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. تم اپنی چالیں چلتے ہو, اللہ اپنا منصوبہ بناتا ہے. لاکھوں کو مارا, لاکھوں کو ذبح کیا, مگر وہ آنے والا اللہ کا وعدہ تھا اگلا. اور یہ وہ امام ہے جس کو زیارت میں اللہ کا وعدہ کہا گیا ہے. تم لاکھ مکروں پر ایک کر لو, امام آئیں گے. او امام المنتظر, او امام المنتقم, نعرہ حیدری. جو کہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے. اب ظاہر ہے ایک بحث میں ایک اور مقام پہ پیش کر چکا, مگر یہ مجمع ہے تو آغازی میں جملہ کہہ رہا ہوں. عہد اور میثاق پہ آنے سے پہلے یاد رکھیے گا, عقیدہ ہے نا امام آئیں گے. یہ میں ہر جگہ مطلب پیش کر رہا ہوں, آپ کے لیے تحفہ ہے. مہدویت صرف تشیع کا عقیدہ نہیں ہے. مہدویت از آدم تا قیامت ایک مسلسل عقیدے کا نام ہے. کوئی نجات دینے والا آئے گا, کوئی منجی عالم آئے گا, کوئی دنیا سے ظلمت ختم کرنے والا آئے گا. کسی بھی مذہب میں چلے جائیں, زرتشتیوں میں چلے جائیں, یزدان کا نمائندہ آئے گا. ہندوؤں میں آ جائیں, کشن کا بیٹا آئے گا. عیسائیوں میں آ جائیں, مسیحا آئے گا. کوئی آنے والا آئے گا. اور ایک ہی شرط سب نے بیان کی, جب ظلم بہت ہو جائے گا, جب اندھیرے چھا جائیں گے, لوگ مایوس ہو جائیں گے, تو وہ شہاب ساکن بن کے نمودار ہوگا. شہاب ساکن بن کے نمودار ہوگا. یہ جملہ پہلے نہیں کہا, آج کہہ رہا ہوں پہلی بار. اسی لیے اس امام کا ایک لقب فجر ہوگا, فجر ہوگا. بھئی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی تھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والفجر واللیال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی حجر. قسم فجر کی, قسم 10 راتوں کی, قسم 2 کی, قسم 1 کی. هل فی ذلک قسم الذی حجر, کیا عقل والوں کے لیے ان قسموں میں نشانیاں لائیں. قسم فجر کی 1, قسم 10 راتوں کی 11, قسم 2 کی 13, قسم 1 کی 14 قسمیں اللہ نے کھائی اور کہا کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں لائی. بھائی معصوم سے پوچھا گیا مراد کیا ہے, مراد کیا ہے. ان القرآن ظاہر ہو و باطن ہو, قرآن کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. بل القرآن بواطن 70 بواطن, قرآن کا ایک باطن نہیں 70 باطن ہے. امام سے پوچھا مولا یہ فجر کیا, یہ 10 راتیں کیا, یہ 2 کیا, یہ 1 کیا. فرمانے لگے فجر سے مراد ہمارا آخری, ہمارا 12واں وجہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ فجر سے مراد ہمارا 12واں. 10 راتوں سے مراد حسن عسکری سے لے کے ہمارے مجتبی 10 امام. کب الشفع 2 سے مراد کوئی 2 ایسے ہیں جو برابر کے علی زہرا, والبکر ایک تنہا میں مصطفیٰ. کہ اللہ نے 14 کی قسم کھائی. آپ کے زمانے کے امام کو فجر کہا ہے, فجر کہا ہے. فجر عربی زبان میں نور کی اس کیفیت کو کہا جاتا ہے کہ جب ساری دنیا میں تاریکی چھا جائے, ساری دنیا میں ظلمت چھا جائے, تو ظلمت کے سینے کو چاک کر کے ایک نور ایسے نمودار ہو کہ وہ تاریکی چھٹ جائے, نور ہی نور پھیل جائے. یہ ہے فجر. کہ امام ایسے آئیں گے جب دنیا میں تاریکی چھا جائے گی, جب دنیا میں اندھیرا چھائے گا, تو دنیا کے اندھیرے کو چاک کر کے وہ اللہ کا نور ظاہر ہوگا. نعرے
میں کی اچھی دوائیاں رکھتا ہوں پاس. آیت سنیے گا, امام اللہ کا نور ہے, امام ظاہر ہوں گے. اسی لیے قرآن کی وہ آیت واشرقت الارض بنور ربها, اور وہ دن کہ جب زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی. بھائی جن کی زبان اللہ کی زبان, جن کا کہنا خدا کا کہنا, جن کا بلانا خدا کا بلانا, جن کا دیکھنا خدا کا دیکھنا, بھائی حیرت کیا ہے ان کا نور اللہ کا نور ہو. پوچھا گیا وہ کون سا نور ہے جو آئے بار زمین منور ہوگی, اور اللہ کہہ رہا ہے وہ عام نور نہیں, زمین کے رب کا نور ہے. بھائی جو جس کا رب ہوتا ہے اس کا پالنے والا ہے, اس کو سنبھالنے والا ہے, اس کا مدبر ہے. تو امام مسکرائے, تفسیر برہان کا ہمارا بڑھنا. بے شک بے شک. وہ نور وہ جو ظاہر ہوگا وہ ہمارا بارواں. تو میں نے کہا بہتریت صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے, تشیع کا عقیدہ نہیں ہے, اسلام کا عقیدہ ہے. بے شک. مہدویت اسلام کا عقیدہ ہے. اب میں آپ سے پوچھوں مہدویت کا ہے کا عقیدہ آپ نے شیعہ؟ تو بھیا میں نے تو کہا اسلام کا. تو اسلام میں اور شیعہ میں فرق ہے ہوگا. میں پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, ابراہیم مسلمان تھے. جس قرآن نے ابراہیم کو مسلمان کہا, اسی قرآن نے سورہ صافات میں کہا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ, ابراہیم شیعہ تھے, ابراہیم شیعہ تھے. پروردگارہ ایک بات کر, یا مسلمان کہتے ہیں یا شیعہ کہتے ہیں, کہ اگر دو الگ الگ باتیں ہوتی تو ایک کہتا, ایک جگہ مسلمان ایک جگہ شیعہ. یہ کہنا بتا رہا ہے کہ خدا کی نظر میں شیعت ہی اسلام ہے, اسلام ہی شیعت ہے. عقیدہ تشیع عقیدہ اسلام ہوگا, عقیدہ اسلام عقیدہ تشیع ہوگا. تو یہ عقیدہ صرف شیعوں کا نہیں ہے, کوئی آنے والا آئے گا. اور ایک جملہ جو میرے دل کے بہت قریب ہے. سوال ہے بھائی, غیب آپ کا امام نظر نہیں آتا, غیب میں ہے, آپ نے کیسے مان لیا؟ یہ جملہ میرے دل کے بہت قریب ہے. پڑھا ہوا جملہ پڑھ رہا ہوں, آپ سے پہلی بار ملاقات ہے سننے کی, اچھا استقبال کریے گا. امام غیب ہے, امام نظر نہیں آتے. خدا نظر میں آتا ہے, فرشتے نظر میں آتے ہیں, پھولیں نظر میں آتی ہیں, غلمان نظر آئے, جنت نظر آئی, جنت کے گھر نظر آئے, جنت کے محل نظر آئے, جنت کی نہریں نظر آئی, جنت کے پھل نظر آئے, جنت کے قصر نظر آئے, یاقوت نظر آئے, غلمان نظر آئے, تقویٰ نظر آیا, جہنم نظر آئی, شیطان نظر آیا. اللہ غیب ہے, جنت غیب ہے, ملائکہ غیب ہے, فرشتے غیب ہیں, غلمان غیب ہے, جنت کے قصر غیب ہے, جنت کی حوریں غیب ہے, تقویٰ غیب ہے, جہنم غیب ہے, جنت غیب ہے, نیکیاں غیب ہے, شیطان غیب ہے. جب تم نے سب کو غیب میں مان لیا تو اس کو جو نہیں مانتے, اسلام ہمارا مذہب ہے, ہم شان مسلمان رکھتے ہیں, یہ فخر ہمیں کو حاصل ہے, ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. جو ہاتھ ہمیں اللہ نے دیے دونوں میں حکم پیغمبر, ایک ہاتھ میں دامن عزت کا, ایک ہاتھ میں قرآن رکھتے ہیں. غیب ہے, نظر نہیں آتا, غیب ہے مگر ہے. اچھا کچھ کو سمجھ نہیں آتا تو میں تو بہت کھڑکی کہہ دیتا ہوں. اچھا بھیا جس کے سر پہ تم نے ساری اپنی گناہ ڈال دی ہے, کس نے کرایا, کاہے نے؟ اچھا شیطان کرایا, منحوس یہ گناہ کیا شیطان نے کرایا, سیاہ کیا شیطان نے کرایا, طاغی ہوئے شیطان نے کروایا. خدا نہ کرے قیامت میں شیطان کو یہ موقع مل جائے کہ وہ اس سے بدلہ لے سکے جس سے اس پہ الزام لگایا تھا. تو نہ جانے سب کہاں جائیں گے, تو شیطان نے کروایا, شیطان نے کروایا, شیطان نے کروایا. تمہیں نظر آتا ہے؟ اس جو پن کو آتا ہے تو بتائیں کہاں ملا ہے, میں بھی جا کر بہت منحوس ہے. تم نظر آتا ہے تو چپ کیوں ہے بھائی, تو بولیے سب, میں تو ایسا ہی ہوں, بولیں گے تو پڑھوں گا. نظر آتا ہے؟ نہیں نظر نہیں آتا ہے نا. جب تم نے شیطان کو نہ دیکھا اور مانا کہ وہ تمہیں وسوسہ کر سکتا ہے, تمہیں گمراہ کر سکتا ہے, تمہیں گمراہ کرنے والا غیب میں سمجھ آ رہا ہے, مگر اللہ کا ہادی غیب میں سمجھ نہیں آ رہا. اللہ کا حاجی موجود. تو میں نے کہا مہدویت ایک مسلسل عقیدہ ہے جو کہ موجود ہے, اور اسی امام کے لیے جو اقرار لیا گیا وہ میثاق ہے.
اور اسی امام کے حقوق کی ذمہ داری عہد ہے. اور بھائی یاد رکھیے گا, اچھا یوں نہ سمجھو میں بیان کرتا ہوں یہ میثاق عہد ہے, میثاق لیا کیا گیا, کب لیا گیا, کیسے ہوا؟ بسم اللہ. میثاق 2 آیتیں پڑھ دیتا ہوں کہ جہاں میثاق لیا گیا تمام کل کے خدا سے. پہلی آیت سورہ مبارکہ اعراف, قرآن کا 7واں سورہ, اور آیت کا نشان 172. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وہ دن وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكُمْ, جب تمہارے رب نے بنی آدم, اولاد آدم کو, ظہور وذریتہ, آدم کی پشت سے نکالا اور ان سے سوال کیا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا, تو سب نے کہا, جمع کا صیغہ ہے, کالا نہیں ہے کالو, سب نے کہا بلا, تو ہمارا رب ہے. اس کو کہا جاتا ہے روزے الست, قرآن کی آیت ہے. اچھا خدا نے کیسے نکالا؟ معصوم سے پوچھا گیا. شیعہ سنی کا تفسیر اس پر متفق ہے کہ حیت زر کا ذرات کی صورت میں خدا نے آدم کی پشت سے آدم کی قیامت تک آنے والی اولاد کو نکالا, ذرات کی صورت میں کا نکالا. جیسے ہی یہ پوچھا, اچھا پوچھا کیا کیا آپ جانتے ہیں نا, اب یہ علیہ تقریر ہے, آپ کبھی موضوع رکھیں تو میں اس کو بیان کروں. حیات انسانی کے 6 مراحل, عالم زر, عالم صلب, عالم شکم, عالم دنیا, عالم معاد, عالم آخرت. یہ خود الگ الگ ہے. تو عالم زر پہلا مرحلہ انسان کی زندگی کا, کہ اللہ نے ذرات کی صورت میں آدم کی پشت سے آدم کی تمام اولاد کو الی یوم القیامہ نکالا. نبی دیکھ رہے ہیں, فرشتے دیکھ رہے ہیں, تمام مخلوقات موجود ہیں. اللہ نے کہا الستو بربکم, واہ, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ صرف اتنا نہیں, جائیے احادیث پڑھیے. کہ اللہ نے 3 سوال کیے, کہ الستو بربکم وَأَنَّ هَذَا مُحَمَّدٌ رَسُولِي وَأَنَّ هَذَا عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْلَادُهُ أَئِمَّةُ الْأَطْهَارِ. تو کیا تم مجھے اپنا رب نہیں مانتے؟ اس محمد کو ہاذا یہ ہاذا اللہ کو بھی بڑا پسند ہے. تبھی نبی نے جیسے علی کا تعارف اللہ نے عرش پہ کرایا, مصطفیٰ نے ویسے ہی فرش پہ کرایا. کہ کیا تمہیں یہ محمد اس کو رسول نہیں مانتے؟ ہاذا علی امیر المومنین, کیا اس علی کو امیر المومنین مانتے ہو؟ اور اس کے بعد آنے والے اس کے بیٹے ان کو امام مانتے ہو؟ اللہ نے روزے الست گواہی لے لی سب سے, کسی کو مفر ممکن نہیں ہے. اللہ کی ربوبیت, محبوب کی رسالت, علی اور علی کے 11 بیٹوں کی ولایت. کہ جیسے ایک مرتبہ اللہ نے کہا بھائی پہلے علی ہے تو آخری مہدی ہے نا, دونوں کی ولایت کا ذکر ہے. کہ اللہ نے جیسے یہ سوال کیا تو اقررنا قالوا بلا, قرآن نے ان کا جواب نقل کیا, انہوں نے کہا ہاں ہم نے مان لیا. اللہ کی ربوبیت بھی مانی, رسول کی رسالت بھی مانی, علی کی. اچھا لفظ عجیب ہے, یہ نہیں کہ علی کو ولی مانو, کہ امیر المومنین مانو. کہ علی کو ان ھذا علی امیر المومنین. اسی لیے جب علی کو کوئی سلام کرتا تھا اور کہتا تھا السلام علیکم یا امیر المومنین, تو نبی مسکرا کے کہتے تھے اے علی, اس نے تجھے اس نام سے پکارا جو اللہ نے تیرا آسمانوں میں رکھا, امیر المومنین. اور چلے ایک شیعہ عقیدہ ٹھیک کر کے جائیے گا, میں بیان کر دیتا ہوں. میں نے بعض بچوں کو سنا ہے کہتے ہوئے مذہب جعفری میں, مذہب حسن عشری میں علی کے علاوہ کسی اور کو امیر المومنین کہنا حرام ہے. حتی علی کے کسی اور بیٹے کو بھی امیر المومنین کہہ کر مخاطب کرنا حرام ہے. چھٹے امام بیٹھے تھے, ایک شخص آیا السلام علیکم یا امیر المومنین, تو مرتبہ وہ چہرہ جو اللہ کا چہرہ ہے اس میں جلال آیا, کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, خبردار بے شک ہم مومنوں کے امیر ہیں, مگر جس طرح وہ دعویٰ سلونی ہمارے جن سے مخصوص ہے, یہ لقب امیر المومنین ہمارے جن سے مخصوص ہے. اور امام نے فرمایا جو علی کے علاوہ حتی علی کی کسی بیٹے کو بھی یا کسی کو بھی امیر المومنین کہے اس کا شجرہ مشکوک ہے. یہ مسلمات ہیں تشیع کے, اور اس کی وجوہات بھی ہے نا. چونکہ یہ لقب آپ کی مولا سے مخصوص کیا گیا, چونکہ علی کے دور میں علی کے دشمنوں کو امیر امیر کہنے لگ گئے لوگ, امیر فلاں امیر فلاں امیر فلاں. تو یہ لفظ امیر المومنین مخصوص کیا آقا سے, آقا کی اولاد نے, آقا کی اولاد نے تھوڑی کیا, خدا نے کیا. تو اچھا جیسی روزے الست ایک مرتبہ عہد لیا, سب نے مان لیا, بڑا سب نے مانا. یہ کہہ رہے تھے, ایک اور سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ مبارکہ آل عمران, قرآن کا 3 سورہ, آیت نمبر 81. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. اور اے حبیب یاد کیجئے وہ وقت, کبھی موقع رہا تو یاد کیجئے میں بھی بات کریں گے. کون سا؟ کہ جب اللہ نے نبیوں سے میثاق النبیین, تمام نبیوں سے میثاق لیا, وہی لفظ
تمام نبیوں سے وعدہ لیا کیا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا اے نبیوں حکمت بھی دوں گا ثم جاء رسول پھر ایک رسول آئے گا تمہارے بعد مصدق لما معکم تم سب کی تصدیق کرتا ہوا لے تؤمنون بہ اس پر ایمان لانا ولا تنصرن اور ولا تنصرن اس کی نصرت کرنا اقرار تم کیا تم اقرار کرتے ہو قالو سارے نبیوں نے کہا بلا ہم اقرار کرتے ہیں اللہ نے کہا فشہد وانا معکم من الشاہدین بس تم بھی گواہی دیتے رہو میں اللہ بھی گواہی دے رہا ہوں تو اس مرتبہ اللہ نے کیا لیا اخذ اللہ میثاقا نبیوں سے میثاق اقرار لیا کیا کہ نبی پر آخری نبی پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا بعض لوگ سمجھتے ہیں اچھا نبی کا ذکر ہوا علی کا تو ہوا نہیں علی کے بیٹوں کا تو ہوا نہیں تو ایک جملہ یاد رکھیے گا بہت محنت سے کہہ رہا ہوں علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت یہ جزء ختم نبوت ہے بے شک پریشان ہو گئے آپ بھئی جہاں نبوت کا ذکر آئے گا پیغمبر کا ذکر آئے گا وہاں ان کا ذکر الگ سے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے چونکہ پیغمبر کی نبوت کا لازمہ ہے علی کی ولایت اگر آپ علی کی اور علی کے بیٹوں کی ولایت نہیں مانیں گے تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ خاتم النبیین ہے ولایت کا اقرار کر کے آپ بیان کرتے ہیں کہ نبوت ختم ہوئی سلسلہ ولایت شروع ہوا تو خود ولایت علی جز ہے رسالت و نبوت مصطفیٰ کا جس نے ولایت اہل بیت علی اور علی کے 11 بیٹوں کی ولایت کو نہیں مانا اس نے رسالت کو نہیں مانا کیوں چونکہ نبی نے بھی فرمایا تھا من آمنا بی وصدقنی مسند احمد کی حدیث ہے جو مجھ مصطفیٰ پہ ایمان رکھے اور مجھے مانے فلیتبارا علی ابن ابی طالب اس کو چاہیے کہ علی کی ولایت مانے تو نبوت کا لازمہ ہے علی اور علی کے 11 بیٹوں کی ولایت تو اللہ نے جب میثاق لیا جائیے میرا حدیث سنیے معصوم سے پوچھا گیا مولا کیا میثاق لیا اچھا بعض لوگوں کو یہاں بھی مسئلہ ہے کہ معصومین اس وقت پہ تھے تو بھئی قرآن نے آیت رکھی ہے یہ سب تھے میں دو ولایت دے دیتا ہوں آپ کو شرایت ہے آپ کیسے کہہ رہے تھے یہ تھے جب کچھ نہ تھا یہ تھے یہ کیسے تھے قرآن نے دلیل رکھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ذکر ہو رہا تھا حضرت شہدان کا سجدہ کرو تو اس نے کیا کہا انا خیر من میں تو خیر میں ہوں میں تو افضل ہوں خلقتنی من النار وخلقتہ من الطین آدم مٹی سے بنے میں آگ سے بنا تو اللہ نے جواب کیا دیا تھا استکبرتا تکبر کر رہا ہے ام کنتا من العالین تو خود کو عالم میں سے سمجھتا ہے نعرہ حیدری آیت پڑھو بھائی سورہ سواد بھائی ہم کنتا من العالین کیا خود کو عالم میں سے سمجھتا ہے بھئی یہ لہجہ بتا رہا ہے کوئی تھے کہ جن پہ آدم کا سجدہ واجب نہیں تھا اور وہ ایک نہیں تھے دو نہیں کم از کم جمع کا صیغہ ہے علی اور کمال یہ ہے کہ علی علی کی جمع ہے کم از کم دین دکھاؤ یہاں نہیں وہاں جو علی ہو اللہ کہہ رہا ہے کہ خود کو علیوں میں سے سمجھ رہا ہے تو یعنی شیطان کی یہ بھی پہچان ہوئی جو معصومین کو اپنے جیسا سمجھے وہ شیطان ہوتا ہے تو کیا عالم میں سے سمجھ رہا ہے خود کو بھئی یہ تو ثابت ہو گیا قرآن سے کچھ تو تھے اب تم نام بتاؤ پھر آپ کہیں گے ہمیں پہنچے نہیں حدیث حسنہ عشر میں بھی تو یہی کیا ہے میں نے کل ایک جملہ کہا تھا مسلسل کہہ رہا ہوں حدیث حسنہ عشر ہے سنت کیا بیان ہے اچھا عجیب انداز سے پیغمبر نے کہا سیکون حسنہ عشر خلیفۃ بعدی میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے بقل لا سمعہم اور پھر نبی نے کچھ کہا جو مجھے سنائی نہیں دیا میں نے کہا اس کو سنائی دیا اس نے بیان نہیں کیا جب کہے نا اسلام کا راوی مجھے سنائی نہیں دیا تو سمجھ آئیے علی کی بات ہو رہی ہے تو کہا مجھے سنائی نہیں دیا تو تمہارے سے مسئلہ ہے اللہ نے قرآن میں آیت رکھی ہے کم از کم 3 علی کمال ہے نا اس گھر کا نقل صاحب کا عظیم جملہ ہے یہ اللہ کے عرش پہ وہ سارے علی یہ فرش پہ آئے سارے محمد تو کم از کم تو دکھاؤ ماننے پڑیں گے آدم سے پہلے کچھ ایسے تو بھئی وہی بتائیں گے نا تب کے حالات پوچھا اچھا انسانوں سے میثاق لیا کیا اللہ کی ربوبیت رسول کی رسالت علی اور علی کے 11 بیٹوں کی ولایت انسانوں نے مان لیا اب ایک مرتبہ نبیوں سے لیا گیا تب کیا کل نبیوں کو بھی کہا گیا اللہ کی ربوبیت مصطفیٰ کی رسالت علی کی ولایت علی کے 11 بیٹوں کی ولایت نبیوں نے مانا امام نے کہا فتمت النبوہ جب انہوں نے اقرار کیا تو اللہ نے ان کو نبوتیں دی یعنی اہل بیت
کی ولایت کے اقرار سے نبوتیں مل رہی ہیں انبیاء کو. صرف اتنا نہیں، آج کے چھٹے امام نے شہزادی کے سلسلے میں فرمایا تھا یا صدیقۃ الکبریٰ ما تکاملت نبوۃ للنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها. اللہ نے میری دادی کو صدیقہ کبریٰ بنایا اور اللہ نے کسی نبی کو جب تک نبوت نہیں دی جب تک اس نے ہماری جدہ اور ان کے گھر والوں کے فضائل کا اقرار، ان سے محبت کا اظہار نہیں کیا. کوئی سیدہ راضی نہ ہو تو نبوت نہیں ملتی، سیدہ راضی نہ ہو تو نبوت نہیں ملتی. خلافت کہاں سے ملے گی؟ تو بھائی سیدہ کے لیے بھی یہ جملہ کہا گیا، علی کی ولایت میں بھی کہا گیا کہ علی کی ولایت ماننا پڑی، رسول کی رسالت ماننا پڑی، اللہ کی توحید ماننا پڑی، تب جا کے نبوت ملی. تو بھئی یہ تو بات سالم ہو گئی. آج سے بھی تمام انبیاء سے بھی جو چیز منوائی گئی وہ اہل بیت کی کیا ہے؟ ولایت. اہل بیت کی ولایت، اقرار ولایت ہوا تو منصب ملا. بھئی یہ تو معصوم نے فرمایا ہر شے پر اللہ نے جس پانی میں پیش کی، جس نے قبول کیا وہ میٹھا ہو گیا، جس نے انکار کیا وہ کھارا ہو گیا. تو جس زمین پہ پیش کی جس نے قبول کی وہ سب کو شاداب ہو گئے، جس نے انکار کیا وہ بنجر ہو گئے. کہ اللہ نے ہر پتھر پہ پیش کی، جس نے قبول کی کوئی فیروزہ، کوئی یاقوت، کوئی عقیق، کوئی روبی ہو گیا، اور جس نے انکار کیا وہ دھوپ پہ سڑ سڑ کے سیاہ ہو گیا. کئی ولایت ہے جس زمین پہ پیش کی، جس نے قبول کی، کوئی مکہ مکرمہ، کوئی نجف اشرف، کوئی مدینہ منورہ، کوئی کربلا معلیٰ. تو یہ ولایت کا شرف ہے جس نے نبوتیں دی. صرف علی کی نہیں، علی کے 12 بیٹوں کی، 11 بیٹوں کی، 12 اماموں کی ولایت. یہاں تک جب بات آ گئی سب نے اقرار کر لیا کہ اللہ نے پھر ملنا نہیں کیا. اب سنیے گا میثاق کی بات ہو رہی ہے نا، وہ میثاق کیا ہے جس کو عہد میں تبدیل کرنا ہے آپ کو؟ اللہ کی ربوبیت، نبی کی رسالت، مولا سے لے کے امام زمانہ تک کی ولایت ہے. یعنی ایک ایک امام کا حق ہے، ہر امام کا حق ادا کریں گے آپ. یہ آپ نے اقرار کیا ہے. اچھا اقرار کر لیا. اب جیسے اقرار کیا تو معصوم فرماتے ہیں اللہ نے، اب یہاں دو روایات ہیں میں دونوں پیش کر دیتا ہوں. اللہ نے ایک کاغذ خلق کیا، جس نے اقرار کیا اس کا نام لکھا، سبحان اللہ. پھر اس کاغذ کو ایک پتھر میں بند کیا، اور بعض روایات میں فرشتے کو دیا اور اس فرشتے کو پتھر کی صورت میں تبدیل کر دیا. جو بھی ہوا وہ اقرار نامہ جو روزے ارس جس نے کیا اللہ نے ایک پتھر میں بند کر دیا. کہ وہ پتھر کہاں گیا؟ کہ پھر جب آدم آئے یا ابراہیم آئے تو میرے روایات ہے وہ پتھر زمین پہ اترا. کا حکم ہوا خانہ کعبہ کے سینے میں جوڑ دو. نام ہے حجر اسود، نام ہے حجر اسود. کل ایسی مرتبہ اس پتھر کو خانہ کعبہ کے سینے میں لگا دیا گیا. تو آج تک دعا پڑھتے ہیں تمام حاجی حجر اسود کو چومتے ہوئے، پتھر چوم لیتے ہیں وہاں جا کے. کمال یہ ہے بات دعا کیا پڑھتے ہیں، موقع نہیں ہے اللہ کہہ دوں بسم اللہ کہہ دوں بسم اللہ. وہ والے پریشان ہے یا والے سن لیں. بھئی پتھر چوم رہے ہیں نا، کر کیا رہے ہیں آپ؟ پتھر بہت سے ہیں حج پر. ایک حجر اسود ہے، وہ 3 بھی ہیں اتنے بڑے بڑے دیکھے ہوں گے جس نے حج کیا ہے. ان کو مارنے کا حکم ہے، سب جا کے ان کو شوق سے مارتے ہیں. تینوں کو مارتے ہیں نا ان تینوں کو. چلے بھائی جو خاموش ہے پڑھ میں رہا ہوں ادھر آپ رہے ہیں بھائی مارتے ہیں نا حج میں. اور ایک پتھر کو آپ چومتے ہیں. جماعت اسلامی کے بہت بڑے امیر شیعہ نہیں تھے، رشید احمد گھاٹم پوری کراچی ملیر کے، ان کا ایک مصرع مجھے بڑا پسند ہے. کہنے لگے وہ جو پتھر ہیں نا بڑے بڑے جمرات، جمرہ اولا، جمرہ ثانی، جمرہ عقبہ، یہ ان کے نام ہیں. کہنے لگے جمرہ اولا، جمرہ ثانی، جمرہ عقبہ پتھر 3. جمرہ اولا، جمرہ ثانی، جمرہ عقبہ پتھر 3. ان تینوں کی سرکوبی کو مزدلفہ سے پتھر بھی، ان تینوں کی سرکوبی کو مزدلفہ سے پتھر بھی. چوتھا پتھر کعبے والا، چوم اسے کر کر کے طواف. یہ ہے تولا، وہ ہے تبرہ، دونوں پھیرے رکنے بھی. صلوات پڑھتے ہوئے میرے قریب آئیں گے. اللہم صل علی محمد
आले मोहम्मद। एक और सलावत आले ज़हरा पर। एक मर्तबा कहा मासूम ने वो इकरारनामा, अल्लाह अल्लाह है, मुस्तफा रसूल है, अली वली है, हसन वली है, हुसैन वली है, सज्जाद वली है, एक ही इमाम का नाम लिख के अल्लाह ने उस पत्थर में बंद किया, हजर अस्वद को काबे के सीने में लगा दिया। यानी हजर अस्वद में भी अली का जिक्र है। आप हज पे जाइए अल्लाह लेने, अल्लाह इमाम का जिक्र करवा रहा है। एक जगह हजर अस्वद, एक जगह रुकने यमानी की दरार। भाई इससे बड़ी और हकीकत क्या होगी? यहाँ वहां से किसी को इधर उधर से मिला, हमें इमाम भी अपना खुदा के घर से मिला। इससे बड़ा हक्कानियत मजहब शियत पे क्या दलील होगी कि आपका पहला भी काबे से आया, आपका आखिरी भी काबे से आएगा। भाई तभी तो मुझे आज भी याद है वो, मैं ऐसी गुफ्तगू करता नहीं हूँ, मगर आप कल वोट डाल के आए हैं तो भैया याद होगा आपको, किसी मुल्क के सऊदी रूस ने कहा था वो ईरान लश्कर तैयार कर रहा है 12वें के लिए, हम जाएंगे 12वें को कत्ल करेंगे। सुना था ना आपने, हम 12वें इमाम को कत्ल करेंगे। तो जवाब देने वाले ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, कहा था ऐ बादशाह सलामत, वो आने वाला ना लबनान से आएगा, ना ईरान से आएगा, ना इराक से आएगा, ना शाम से आएगा, मक्के से आएगा, काबे से आएगा। रोक सकते हो तो रोको। कहा हमारा पहला भी काबे से, आखिरी भी काबे से। अल्लाह ने काबे के सीने में वो पत्थर लगा दिया जो इन 12 की विलायत का ऐलान दे रहा है। तभी आपसे भी, मुसलमानों से भी क्या कहा, जब तवाफ कर रहे हो बात मीसाक से है, वो मीसाक उसमें बंद है। कहा अल्लाह ने कहा दुआ पढ़ा करो जब वजर अस्वद का बोसा लो। क्या? अल्लाहुम्मा आमानती आदैतुहा, अल्लाहुम्मा अमानती आदैतुहा व मीसाकी तो आहदु। परवरदिगारा गवाह रहना, मैंने अपना मीसाक भी अदा किया, अपने अहद पर भी कायम रहा। परवरदिगारा मीसाक भी अदा किया, अहद पर भी कायम रहा। और छोटे इमाम ने कहा जो उस अहद पर कायम रहा, जो उस पत्थर में बंद है, जो सबने रोजे अलस्त माना है, क्या अल्लाह, रसूल, अली, अली के 11 बेटे, तो जैसे ही हजर अस्वद सुनता है कहता है रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की रहमत है तुझ पे। और जो मुनकिर है वो कहता है लानतुल्लाह अलैह, अल्लाह की लानत है तुझ पे। कह तो रहा है, इकरार करता हूँ, मान रहा ही नहीं। तो वो पत्थर भी रखा, वो किस लिए रखा? आपको आपका मीसाक याद आए, वो जो रोजे अलस्त मीसाक हुआ। अच्छा मीसाक की बात आ गई तो जुमला और सुनिए, मीसाक को अहद में तब्दील करना है ना, मैंने कहा था अहद है जिम्मेदारी अदा करना। मीसाक लेके आप आ गए, तमाम नबियों से लिया गया, क्या विलायत अहले बैत, कोई शोखी नहीं है, कोई खिताबत नहीं है, ये हक है। अगर किसी नबी ने जरा सा भी तवक्कुफ किया तो अल्लाह ने उस नबी से किसी ना किसी मुसीबत का गुजर किया। मैं एक सुना देता हूँ। बेशक ऐसे ही। चौथे इमाम तशरीफ फरमाते तो एक साहब आ गए इमाम के पास, नाम ले देता हूँ, सुन ले, नाम है अब्दुल्ला इब्न उमर। आ गए, कहने लगे फरजंदे रसूल की क्या बात करते हैं आप? मैंने सुना है आप कहते हैं कि अल्लाह ने यूनुस को इसीलिए मछली के पेट में डाला कि उन्होंने आपकी विलायत के इकरार में तवक्कुफ किया, इनकार नहीं किया, तवक्कुफ किया। सच है? तो कैसी बातें करते हैं आप? कहाँ आप, कहाँ वो नबी खुदा? इमाम ने कहा मर्तबा आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद की। इमाम ने कहा आंखें खोल खोल। उसने आंखें खोल, जैसे ही खोल एक मर्तबा साहिल समंदर में पाया, रोने लग गए जनाब। रोने की आदत तो माशाअल्लाह, रोने लग गए। फरजंदे रसूल वापस लेके चलिए, ऐ फरजंदे रसूल वापस लेके चलिए। इमाम ने कहा खामोश, ये जमाने का इमाम जो पलक झपक में जमाने को तहोबाला करे। एक मर्तबा वो कहता है मैंने देखा, सैयद सज्जाद ने कहा ऐ होते यूनुस, ऐ यूनुस को निकलने वाली मछली बाहर आ। तो मैंने देखा उस समंदर से पहाड़ की तरह एक मछली बरामद हुई। अस्सलामु अलैका या अपना रसूल अल्लाह, ऐ रसूल खुदा के बेटे तुझ पे सलाम। का बयान कर, तूने यूनुस को क्यों निकला? कहा वो गोया हुई जब अल्लाह ने यूनुस पे आपकी विलायत को पेश किया तो यूनुस ने इनकार नहीं किया। कहने लगे परवरदिगारा उनको कैसे मानूं जिनको देखा नहीं? का अल्लाह ने मेरे पेट में डाल दिया, मेरे पेट में डाल दिया। यूनुस ने क्या कहा? देखा नहीं, देखा नहीं, देखा नहीं। आप सबने देखा है मगर आप सबने मान लिया है। मैं बड़ी एहतियात से कह रहा हूँ,
امام کے صحابہ انبیاء سے افضل ہو جائیں گے. کیوں؟ جس نور کی تجلی، اب میں کیا کہوں، دیکھ کر موسیٰ جیسا کلیم پروردگار عصا تھامنے پہ مجبور ہو گیا اور ساری زندگی موسیٰ کی کمر خم ہوئی. وہ نور کا ہے کہا ہے. گفتگو آگی نا، حجت خدا پہ بات ہو رہی ہے، اللہ کا مظہر ہے، نور اللہ کا نور ہے. وہ نور کس کا تھا؟ کس کا تھا؟ کوئی بیان کر دے. کسی نے بہت سلام لے کہ اللہ کا تھا. تو یہ اللہ کا تو ہو نہیں سکتا. اگر اللہ کا نور وہاں گیا تو اللہ کہاں گیا؟ جو ایک جگہ آ جائے اور دوسری جگہ سے غیر حاضر ہو جائے وہ خدا نہیں ہے. آپ شیعوں نے بہت علمی چھلانگ لگائی، آپ نے کہا معصومین تھے. جی نہیں، معصومین بھی نہیں تھے. تفسیر برہان پھر حوالہ لیجیے. بسم اللہ. سید ہاشم بہرانی عجیب روایت سنا رہا ہوں. پھر کہہ رہا ہوں عازمہ نہ ہو تو میرے پاس آئیے گا، میں اچھی ابدیات رکھتا ہوں عازمہ کی. امام سے پوچھا گیا مولا وہ نور کاہے کا تھا؟ تو امام نے فرمایا کروبیین. واہ واہ. کیا لفظ بولا؟ کروبیین. اس کا اردو ترجمہ ہے کروبیاں. آپ سب نے میر درد کا ایک شعر پڑھا ہوگا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھی کروبیاں. کیا ترجمہ کرتے ہیں کروبیاں کا؟ فرشتے. کروبیاں فرشتے تو ہیں مگر کون سے؟ ایک مرتبہ امام فرمانے لگے ان الکروبیین قوم من شیعتنا جعلهم اللہ من خلف العرش. کروبیاں ہمارے کچھ شیعہ فرشتے ہیں جن کو اللہ نے اپنے عرش کے پیچھے رکھا ہے. لما سالہ مسما سالہ بہی، جب موسیٰ نے کہا پروردگار اپنا جلوہ دکھا تو اللہ نے ان کروبیوں میں سے سب کو نہیں کچھ کو حکم دیا کہ جا کے طور پہ ظاہر ہو جاؤ. جیسے کہ مرتبہ وہ طور پہ ظاہر ہوئے موسیٰ بے ہوش ہو گئے. بھائی یہ معصومین کا نہیں، معصوم کے شیعوں کا نور تھا جس نے عصمت فائز موسیٰ کلیم اللہ کو بے ہوش کیا. مجھے کسی حدیث میں نہیں ملا کہ بارہویں امام کو دیکھنے کے بعد مولا کے جانے والے عصا تھام کے چلیں گے. اس کا معنی کیا ہے کہ مہدی اپنے چاہنے والوں کی نگاہوں کو نبوت کی نگاہوں سے بلند کریں گے. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری. دقت کریے، نگاہ کہاں چلی جائے گی کہ جہاں موسیٰ بے ہوش ہو گئے اس کے بعد کیا ہوا؟ باقی لوگ تو مر گئے. موسیٰ کہتے ہیں اس کے بعد میری نظر میں بصارت میں یہ کمال آ گیا کہ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پہ چلتی ہوئی سیاہ چونٹی میں دور سے دیکھ لیتا تھا. یہ شیعوں کا نور دیکھا ہے، یہ شیعوں کا نور ہے جو اللہ نے موسیٰ کو دکھایا اور تحمل نہیں ہو سکا. تو اس امام کا نور جو اللہ کا میثاق ہے، اللہ کا وعدہ ہے، جس کی ولایت ہر نبی پہ واجب ہے، نبیوں کو مفر ممکن نہیں ہے. بھائی جیسے امام کے لیے اللہ نے 4 نبی کو مثلا روک کے رکھے ہیں. آئے گا تو خضر تم بھی جاؤ، آئیں گے تو الیاس تم بھی جاؤ، ادریس تم بھی جاؤ، عیسیٰ تم بھی جاؤ. اللہ نے نبوتیں جس کے انتظار میں رکھی ہیں وہ کتنا افضل ہوگا. اچھا یہ ہونا سمجھا میں نے آیت پڑھی ہے، لوگ سمجھتے ہیں اچھا غدیر میں کیا مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا صرف؟ نہیں، جا کے خطبہ غدیر پڑھیے. پیغمبر کا طولانی ترین خطبہ ہے. ایک تو طولانی ترین خطبہ ہے اور دوسرا وہ خطبہ ہے جس میں آپ کے 12ویں امام کا نام 4 بار آیا ہے. اولہم علی، آخرہم مہدی، اولہم علی، آخرہم مہدی. ان کا اول علی ہے، آخری مہدی ہے. تو بھئی کیا ہوا تھا؟ پیغمبر نے ولایت کا اقرار لیا. یعنی کہ پیغمبر نے کہا من کنتم مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو یعنی علی کے 12 بیٹوں کی ولایت واجب ہو رہی تھی. اچھا پیغمبر کس کے مولا؟ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مولا افضل ہوتا ہے یا جس کا مولا وہ افضل ہوتا ہے؟ مولا افضل ہوتا ہے. ابھی میں نے آیت پڑھی نبیوں کے میثاق کی، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. پھر ایک رسول آئے گا مصدق لما معکم، تمہاری تصدیق کرتا ہوا. کیا کرنا؟ لتؤمنن بہ، اس پر ایمان لانا. آدم ایمان لانا، نوح ایمان لانا، ابراہیم ایمان لانا، موسیٰ ایمان لانا. تو بھئی جو جس پہ ایمان لائے اس کا مومن ہوتا ہے. جو جس پہ ایمان لائے اس کا کیا ہے؟ مومن. میں آپ پہ ایمان لاؤں، میں آپ کا مومن. آپ مجھ پہ ایمان لائے، اللہ نہ کرے آپ میرے مومن. تو بھئی جو جس پہ ایمان لائے، تو اللہ نے تمام نبیوں سے کہا کس پہ ایمان لاؤ؟ آخری پر. تو یعنی تمام نبی آخری نبی کے کیا ہوئے؟ مومن. تو آخری نبی کا کیا ہوگا؟ آپ نے کہہ دیا میں دلیل دوں گا، میں تو ہوا میں بات ہی نہیں کر رہا. پورا احزاب کے اس رشتے کو بیان کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمومنین. نبی مومنوں کا مولا ہوتا ہے.
نبی مومنوں کا مولا ہوتا ہے. ایک مرتبہ نبی نے کہا من کنتو مولا ہو, جس کا میں مولا. کس کا مولا؟ آدم بولے میرا مولا, نوح بولے میرا مولا, ابراہیم بولے میرا مولا, موسیٰ بولے میرا مولا, عیسیٰ بولے میرا مولا, تمام نبی بولے میرا مولا, ہر صحابی بولا میرا مولا, اور ام المومنین بولی میرا مولا. تو بس اس کا علی, یعنی علی اور علی کے 11 بیٹوں کی ولایت اللہ نے نبیوں پر بھی واجب کیا ہے. نبیوں سے افضل ہے تبھی ہوئی ہے. حق ہے بے شک. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد. حق ہے. میں تقریر جانتا ہوں کہاں ہے, مجھے معلوم ہے مسلسل یہ موضوع ایسا ہے کہ ربط پہ ربط ہے اس میں انشاءاللہ اس سے جب تک زندگی رہی, جب تک حکم آتا رہا, میں پیش کرتا رہا, انہی آیات پہ شرح کروں گا جب تک موقع رہا. بھئی کیا ہوا؟ میثاق نبیوں سے بھی لیا گیا, مخلوقات سے بھی لیا گیا, پھر وہ پتھر بھی رکھ دیا تو میں تمہارا میثاق یاد دلائے. اسی لیے جب تم دنیا میں آتے ہو, معصوم کی حدیث ہے, اچھا قرآن نے کیا کہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ مبارکہ روم, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. دین فطرت ہے, اللہ نے انسان کی فطرت پہ دین رکھا ہے. یہ جملہ سنتے بھی رہتے ہیں, دین فطرت ہے. کیا مراد؟ تو اگر انسان اپنی سالم فطرت پہ رہے, اسے کوئی سمجھائے پڑھائے بجھائے نہیں, تو وہ خدا کو مانے گا. اگر سالم پیدا ہو, دیکھے گا کائنات ہے کسی نے بنائی ہوگی, بنانے والا کون ہے, خدا تک آئے گا. اسی لیے آپ کے یہاں بھی, ہمارے یہاں بھی, اہل سنت کے یہاں صحیح بخاری میں حدیث ہے, راوی پتہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. تو حدیث تو غلط نہیں ہو سکتی. تو حضرت ابو ہریرہ نے سچی حدیث فرمائی, کہنے لگے نبی نے کہا کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر آنے والا دنیا میں اسلام سے پیدا ہوتا ہے. پھر کیا ہوا؟ اچھا یہ کیوں ہے کہ اگر اسلام پر پیدا کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ روزے الست وعدہ لے کے آیا ہے, جانتا ہے کیا وعدہ کر کے آیا ہے. کہ اسی لیے معصومین نے فرمایا اللہ نے ایک اور انتظام کیا, پہلے وعدہ لیا تو دنیا میں فوراً کان میں اذان اقامت دی. یہ خدا کا انتظام ہے. کہا جو بھی آئے بچہ, چونکہ اقرار تو سب نے کیا ہے, تو اگر اس کو سالم فطرت پہ چھوڑ دو تو ہم تک آ جائے گا. لیکن ایک کام کہاں خراب ہوا, فَأَبْوَاهُ يُحِبَّانِ وَيُمَجِّسَانِ وَيُنَصِّرَانِ. یہ ماں باپ ہیں, پالنے والے ہیں, جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, نصرانی بنا دیتے ہیں, مجوسی بنا دیتے ہیں. پالنے والے, یعنی کام کس نے خراب کیا؟ پالنے والوں نے. جس نے کیا؟ پالنے والوں نے. مفتی صاحب بولے گئے علی کا کیا کمال ہے, نبی نے پالا تھا. کمال تو پالنے والے کا ہے, جو پالتا ہے اپنے کمالات منتقل کر دیتا ہے. میں نے کہا اچھا بھیا اگر اس منطق پہ قائم رہے نا, علی کا کمال کچھ نہیں تھا, نبی نے پالا تھا, تو بھئی یاد رکھو نبی کو ابو طالب نے پالا تھا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر نعرہ رسالت, یا رسول اللہ نعرہ حیدری, یا حیدری, محمد آل محمد صلوات. جو جس کو پالتا ہے وہ اپنے جیسا بناتا ہے. اب یہاں بات آ گئی تو ایک اور پالنا بھی سنیے گا. ابو طالب جسے پالے یقیناً مصطفیٰ ہوگا, نبی نے جس کو پالا وہ نصیری کا خدا ہوگا. ہنسی وحدت کے پردے میں ہوئی مہدی کی تربیت, خدا نے جس کو پالا ہے خدا جانے وہ کیا ہوگا. اللہ جل نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد. یہ میثاق وعدہ لے لیا گیا آپ سے. اب اسی میثاق کی رعایت ہوگی, چونکہ اللہ نے, میں نے جو آیت پڑھی, الذین یوفون بعہد اللہ, جو عہد سے وفا کرے. تو وفا ہوتی ہے حقوق کی ادائیگی میں نے بیان کیا تھا. تم مجھ سے وفا کرتے ہو, جی ہاں, پھر یہ کیا ہے, تمہارے حق ادا کرتا ہوں نا, تو یہ تو وفا ہے. میں نے حضرت عباس سے جملہ کہا تھا گزشتہ نشست میں. تو یہ وفا کیا ہے؟ وفا کس سے کرنی ہے؟ عہد سے. تو یعنی جو میثاق کیا ہے اس کے متعلق کچھ ذمہ داریاں ہوں گی, وہ ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی. اور ان ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری وقت کا امام ہے. اچھا میں نے کیا کہا, آپ غور تو کیجئے, آغاز گفتگو کیا تھا؟ مقصد خلقت ہے, کیا ہے؟ معرفت پروردگار, اور معرفت پروردگار ہے معرفت حجت خدا.
تبھی یہ حدیثیں آپ کے یہاں بھی اور اہل سنت کے یہاں کہ من ماتا ولم یعرفو، امام زمانے ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے زمانے کی امام کی معرفت کے بغیر مرا، ماتا میتۃ جاہلیہ، جہالت نہیں ہے جناب، توجہ کیجئے، ماتا میتۃ جاہلہ نہیں ہے، ماتا میتۃ جاہلیہ ہے، یہ جہالت کی موت نہیں مرا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یہ جہالت اور جاہلیت میں فرق کیا ہے؟ جہالت کہتے ہیں کم علمی کو، جاہلیت اس طرح میں اس زمانے کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ آئے تھے، وہ بدوؤں کا زمانہ، وہ ابو لہب، وہ ابو میں کیا نام لوں گا، وہ ابو کا زمانہ۔ تو بھائی وہ ابو کے زمانے میں اگر تم نے ابو تراب کے بیٹے کو نہیں مانا تو ابو کے زمانے میں مرو گے۔ اتنا ضروری ہے معرفت امام۔ تو اب وہ چونکہ اللہ کا عہد ہے نا، اس لیے تو امام کی میں نے حدیث پڑھی تھی، شرائع بس یہاں گفتگو روک رہا ہوں، یہاں سے اگلی گفتگو جو بڑھے گی عہد کی ذمہ داریاں، میثاق پہ بات ہو گئی نا، اب اگلی گفتگو عہد پہ ہوگی، جس میثاق کو قائم رکھنے کے لیے عہد ہے اور اس عہد کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس عہد کے اوپر آپ قائم کس طرح رہیں گے۔ اور پھر دوسری گفتگو یہ ہوگی کہ اس امام کا جو کہ معرفت پروردگار کا زینہ ہے، جس کے ذریعے سے معرفت ہوگی، کیا اس کا ذکر خدا نے نہیں قرآن میں کیا کرنا چاہیے تھا نا؟ یہ الگ گفتگو ہے، صرف ایک جملہ تاکہ گفتگو مکمل ہو، عہد تک کی میثاق ہو گیا۔ میں نے حدیث پڑھی تھی، معصوم سے پوچھا میثاق کون کہا ہم، بہار الانوار کی کا عہد کون کہا ہم کا، مولا کہنے سے کا قرآن میں ذکر ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 124، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابراہیم کو اللہ نے کچھ کلمات کے ذریعے سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم 100% کامیاب ہوئے، تو اللہ نے کیا کہا، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا۔ کالا، ابراہیم نے کہا من ذریتی ومن ذریتی، کیا میری اولاد میں ہوں گے؟ تو کہا خدا نے دیکھو جواب کیا دیا، لا ینال عہد الظالمین، یہ عہد ظالموں تک نہیں جائے گا۔ کئی عہد کیا ہے؟ امامت، امامت کی بات ہو رہی ہے، اللہ نے قرآن میں عہد کا ہے، یعنی عہد کا تعلق امامت سے ہے، تبھی تو عہد کا ہے۔ اور سے کمال ہی چلے یہی گفتگو تمام کر رہا ہوں، کیا کہا؟ عہد ظالموں تک نہیں جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا پچھلی تقریر میں کہا تھا آپ نے اللہ کی عہد کو نہیں مانا تو لعنت ملے گی آپ کو۔ اس تقریر میں ایک اور سزا سنا رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ مریم آیت نمبر 87، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، ان کو شفاعت نہیں ملے گی مگر صرف ان کو کہ جو اللہ کے پاس اس حال میں پہنچے، اتخذا جنہوں نے تھاما ہو عہدا، عہد کو جس نے عہد کو تھاما ہو اسی کو شفاعت ملے گی۔ بھئی تم نے علی اور علی کے 11 بیٹوں سے دامن چھڑایا تو مصطفیٰ تم سے دامن چھڑا لیں گے، شفاعت بھی نہیں ملے گی تم اگر عہد لے کے خدا کے پاس نہ گئے۔ کا مولا کون سا؟ کہا ہماری امامت کا عہد ہے۔ اور سے یہ آخری جو میں نے کہا اس پہ بات تمام کروں، کیا کہا؟ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ تو یعنی ظلم کی ضد کیا ہے؟ عدل۔ تو یعنی جو امام ہوگا وہ عادل ہوگا۔ اچھا میں ظالم بیان کر دیتا ہوں نا، دیکھیے ظلم و جور، ظلم میں بھی 3 حروف ہیں، تو چپ کر کیا چاہ رہے ہیں نا، تو بھائی سر ہلا دو، کیا صلوات پڑھیے محمد ایک تقریر آپ نا اہل بیت کے دشمنوں سے متعلق میرے سے کروا دیجیے گا ان سلسلوں میں جب تک میں یہاں ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے ظلم میں کتنے 3 حروف ہیں؟ دوسرا لفظ جور، جیم باورے 3، تو ان 3 پہ لعنت بے شمار۔ تو چپ ہے بھائی، کیا سوچ رہے ہیں بھائی؟ ظلم پہ جور پہ لعنت بے شمار، ان 3 پہ لعنت، ان 3 پہ لعنت، ان 3 پہ لعنت بے شمار، 3 پہ لعنت ہے۔ تو بھائی کیا ہوا؟ ظلم و جور۔ تو کبھی جو امام ہوگا وہ ظالم نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اس امام کی شان یہ ہے کہ مولیت ارضو استوى عدلا کما یملئ الارض استوى عدلا، تمام مولیت ظلم و جورا، چونکہ وہ امام کی شان یہ ہے کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھرے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی، تو یعنی وہ ظالم نہیں۔ قرآن نے بھی یہ کہا، اور کمال یہ ظالمین جمع کا صیغہ اس پر الف لام ہے، یعنی کسی بھی طرح کا ظلم اس امام کے پاس نہیں ہوگا۔ ظلم کی 3 قسمیں ہیں، پھر 3 میری بھی جان نہیں چھوڑتے۔ تو بھئی کیا ہوا؟ ظلم کی 3 قسمیں ہیں، کیا ایک ظلم ہے اپنے اوپر، ایک ظلم ہے خدا پر، ایک ہے معاشرے پر۔ خدا کہہ رہا ہے امام کوئی ایسا ہو جس میں کسی بھی طرح کا ظلم نہ ہو۔ اچھا خدا پر کیسا ظلم ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ لقمان یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے، لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے شرک نہ کرنا. شرک اللہ پر ظلم عظیم ہے، یعنی جو امام ہوگا وہ شرک نہیں کرتا ہوگا، اس کا ماتھا کبھی بھی بتوں کے آگے چھپا نہیں ہوگا، وہ جماعت میں بھی آستین میں بت چھپا کے نہیں لائے گا، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا لات کو بعد میں توڑ لینا، عزا کو بعد میں توڑ لینا. وہ امام کوئی ایسا ہوگا جس کو دوسرے بھی کہیں گے کرم اللہ وجہہ. سارے صحابہ رضی اللہ علی کرم اللہ کا وجہ کیا ہے کہ علی کے چہرے پہ کرم ہوا تھا. کا کیا کا کبھی بھی بتوں کے آگے نہیں جھکے. یہی وجہ تھی کہ بت توڑتے ہوئے کعبے کے اللہ نے نبی سے کہا علی کو کاندھوں پہ لاؤ. میرا دل کہتا ہے کوئی اور آتا تو بت بول پڑتے، اما ہمیں ہی پوچھتے تھے، ہمیں ہی مارنے آ گئے. تو اللہ نے انتخاب علی کا کیا. کا امام ایسا جو اللہ پہ شرک نہ کرتا ہو. کا دوسرا اپنی ذات پہ کیسے رب انی ظلمت نفسی واغفر لی. پروردگار میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا. کیا گناہ؟ قرآن کی آیت ہے نا، تو گناہ کیا ہے اپنے اوپر. تو امام کوئی ایسا ہوگا جو گناہ بھی نہ کرتا ہو. گناہ جیسا بھی ہو جو امام ہوگا اس سے قریب نہیں ہوگا. کسی کو علم زبان میں کہا جاتا ہے معصوم. امام جو ہوگا معصوم ہوگا. اور پھر تیسرا لوگوں پر ظلم. اور یاد رکھیے گا اگر کسی کے ماضی میں ظلم ہو، حال میں نہ ہو، مستقبل میں نہ ہو، امام ہو سکتا ہے؟ جی نہیں. ماضی میں ہے، اچھا ماضی میں نہ ہو، حال میں ہے، مستقبل میں نہیں، امام ہو سکتا ہے؟ جی نہیں. ماضی میں نہیں ہے، حال میں نہیں، مستقبل میں کرے گا، امام ہو سکتا ہے؟ جی نہیں. امام کوئی ایسا ہو جس کے نہ ماضی میں، نہ حال میں، نہ مستقبل میں، نہ اس نے کبھی گناہ کیا ہو، نہ خدا کو شرک کیا ہو، نہ لوگوں میں ظلم کیا ہو. ایسا معصوم ہوگا وہ امام ہوگا. یہ ہے اس کی شان. اسی لیے کہا گیا کیا عہد. یہ عہد ہے. امامت کیا ہے؟ عہد ہے. پر عہد وہ ہے جو کسی شے کی ذمہ داری ادا کرائے. کس شے کی کرائے گا؟ میثاق کی. اب یہاں سے انشاءاللہ بیان ہوگا کہ وہ میثاق کی ذمہ داری کیسے ادا ہوگی. موقع رہا امامت کا یہ نظام ہے. اسی امامت کے لیے صرف 5 منٹ اوپر ہو جائیں تو محسوس تو نہیں کریں گے. میں تمام بسم اللہ بسم اللہ. اسی لیے میں چاہتا تھا کہ امام کی قیام پہ تو جملے کہہ دوں چونکہ 28 رجب ہے نا. اسی لیے اسی امامت کو سمجھتے ہوئے حسین ابن علی نے قیام کیا. اور کیا امام کی زیرت، امام کی نگاہ بلند. کبھی سوچئے گا امام نے تاریخ کو اسی نظام امامت کو بچانے کے لیے کہ جو غدیر کا سلسلہ ہے. بھائی دیکھیے نا کیا کہا گیا تھا، میں بھی شرح کر دیتا ہوں. امام سے کہا تھا یزید کے ہاتھ سے بیعت کر لیں، ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیں. امام نے کہا نہیں کروں. مانا کیا تھا؟ یزید کے آگے تسلیم ہو جائے. اگر امام حسین تسلیم ہو جاتے تو امام حسن کی امامت گئی. بے شک. کیوں؟ کیونکہ حسن مجتبیٰ نے جاتے جاتے کہا تھا میرے بعد یہ امام ہے. ظاہر ہے اگر امام حسین تسلیم ہو گئے یعنی جس نے بنایا وہ بھی تسلیم. امام حسن تسلیم ہو جائے مولا علی کی امامت باقی رہے گی. غدیر خطرے میں ہو جائے گی. غدیر خطرے میں ہو جائے نبی کی رسالت خطرے میں ہے. چونکہ نبی نے کہا تھا غدیر کو مانو. نبی کی رسالت خطرے میں ہو جائے تو عیسیٰ کی رسالت گئی. چونکہ عیسیٰ نے کہا تھا یاتی من بعدہ اسمہ احمد، میرے بعد احمد کو ماننا. عیسیٰ کی ختم ہو جائے تو موسیٰ کی نہیں رہے گی. موسیٰ کی ختم ہو جائے تو ابراہیم کی ختم. ابراہیم کی ختم ہو جائے تو نوح کی ختم. نوح کی ختم ہو جائے تو آدم کی تمام. حسین جانتے ہیں حسین کا ہاتھ اکیلا نہیں ہے. حسین کے ہاتھ میں حسن کا ہاتھ ہے، حسن کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے، علی کے ہاتھ میں نبی کا ہاتھ ہے، نبی کے ہاتھ میں موسیٰ کا ہاتھ ہے، موسیٰ کے ہاتھ میں ابراہیم کا ہاتھ ہے، ابراہیم کے ہاتھ میں نوح کا ہاتھ ہے، نوح کے ہاتھ میں آدم کا ہاتھ ہے، آدم کے ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ ہے. اور حسین جانتے ہیں جو سامنے آ رہا ہے وہ بھی تنہا نہیں ہے. نمرود کا ہاتھ ہے، شداد کا ہاتھ ہے، فرعون کا ہاتھ ہے، ابلیس کا ہاتھ ہے، ابو سفیان کا ہاتھ ہے. ایک مرتبہ امام نے تبھی یہ کہا تھا کربلا میں دراصل ولایت شیطانی ولایت رحمانی کے مقابلے آئی تھے. اور حسین کے ایک انکار نے 1.25 لاکھ نبوتوں کو یوں بچایا. کبھی آپ سے کہا گیا آپ جب زیارت پڑھنا تو کہنا السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ. 1.25 لاکھ نبوتوں کے وارث اس پہ سلام. تو یہ ایک لا نے اسلام کی لا سے خدا کی لا بچا لی. پھر ایک انکار نے، پھر ایک لا نے
क्या बात, सुभान अल्लाह। 1.25 लाख नबूवतें, उस हाथ का वजन तो देखिए क्या हुआ था। अच्छा, इमाम ने तारीख को ये नहीं लिखने दिया। आज कोई जुर्रत करके कह ही नहीं सकता कि जंग हुसैन ने शुरू की। सुनाऊं मैं आपको, आपके यहाँ कोई काम करता हो, आप उसे लगा दीजिए किसी नौकरी पे आपके ताल्लुकात थे, वो अच्छा अफसर हो जाए, कुछ साल के बाद आपके शहर में आए कि मुझे मिलने आइए, आप जाएंगे? जनाब इतना तो मैं आ गया, हमने काम पे लगाया, हमने नौकरी दिलवाई, आज तुम हमें अपने दरबार में बुला रहे हो? हुसैन की नानी का सदका खाया है सबने। बेशक। वलीद ने कहा दरबार में आइए, इमाम गए। 26 रजब को जब खत आया कि हुसैन से बैत दीजिए, वलीद ने कहा दरबार में आइए, रात में आइए, इस वक्त में आइए कि जब कोई साथ ना हो। इमाम गए ना। हुआ ये कि शहजादी ने कहा कि बनी हाशिम को साथ नहीं चाहिए। इमाम ने कहा मुझसे तन्हाई का वादा है, तुम सब दरवाजे के बाहर खड़े हो जाओ, अगर मेरी आवाज बुलंद हो तो अंदर आ जाना। अच्छा, इमाम क्यों गए? इमाम न जाते तारीख को मौका मिलता। वो तो सुलह सफाई से बात कर रहे थे, हुसैन नहीं आए, जंग हो गई। हुसैन को तो बुलाया था, हुसैन नहीं आए, मौका मिलता। इमाम ने कहा मौका नहीं दूंगा। क्या बात। इमाम आ गए। अब जैसे एक मर्तबा है, वलीद उठा, फरंदे रसूल सलाम, मुआविया मर गया, आपसे कहा जाए तो मुझे नहीं मालूम आप क्या करेंगे। इमाम ने जैसे सुना, इमाम खुश हो सकते हैं? अगर इमाम खुशी का इजहार करें तो फिर तारीख लिखेगी। वो तो आराम से बात कर रहा था, इमाम ने उनके बड़े के मरने पे खुशी का इजहार किया, जंग हो गई। इमाम गम का इजहार कर सकते हैं? अगर इमाम गम का इजहार करते हैं तो आप और मैं कहाँ जाएंगे क़यामत तक? भाई तुम्हारे मौला तो गम का इजहार कर रहे हैं, तो माशाल्लाह। तो फिर इमाम देखिए, इमाम है, इमाम ने फिर मौका नहीं दिया तारीख को, ना खुशी का इजहार किया ना गम का इजहार। का क्या हुआ? कहा मीर शाम मर गया, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान की आयत पढ़ने में तो मुज़ायका नहीं, हम अल्लाह की तरफ पलटेंगे। अभी तक इमाम ने मौका नहीं दिया। कहा अच्छा फरज़ रसूल बैत, बेटा हाकिम शाम का आ चुका, आपसे बैत का सवाल है। इमाम ने कहा सुबह होने दो, तुम सुबह सारे मदीने से सवाल करोगे, तो सबसे बैत का सवाल करोगे, हमसे भी करना, हम भी जवाब दे देंगे। उसने कहा मुनासिब, आप तशरीफ ले जाइए। इमाम जा रहे थे, मरवान बराबर में बैठा था। अब देखिए आगाज कहां से हुआ। इमाम ने मौका नहीं दिया, फौरन से उसने कहा वलीद ये अभी तन्हा है, ये बैत बहुत खून लेगी, अगर ना हो अभी तन्हा है, या बैत ले ले या सर ले। जैसे ही इमाम की कानों में ये बात पड़ी कि मेरा सर काटने की बात हो रही है, जलाल में फातिमा का बेटा पड़ा और कहा अय्युहल अमीर, जबना सरका है नीली आंखों वाली औरत के बेटे, क्या तू मुझे कत्ल करेगा या तेरा अमीर? और फिर एक मर्तबा इमाम के लबों से जारी हुआ, नहनु अहले बैत नबुव्वा व मादिनुर रिसाला व मख्तलफुल मलाइका व बिना फतवा व बिना यफ्तम व महबतुर रहमा व यजीद रजुल फाजिर मु'लिन बिल फैस शाइरुल खामिर मिस्री ला यबाई व मिस्ला। हम अहले बैत नबुव्वत हैं, हम रिसालत की कान है, हमारा घर फरिश्तों के आने जाने की जगह है। अल्लाह ने हर शय का आगाज हम पे किया, हर शय का इख्तिताम हम पे करेगा। अल्लाह ने रहमत को हम पे भेजा। यजीद शराब पीने वाला, जिसको मजबूर करने वाला, लोगों को मारने वाला, गुनाह कबीरा करने वाला, जुमला सुनिए, मिस्री लाइबायो मिसला, हुसैन नहीं, मुझ जैसा उस जैसे की मदद नहीं कर सकता। हुसैन बता रहे हैं जो जो हुसैनियत के मायार पे होगा, हुसैन इस वक्त में है, हुसैन नबी का खून है, तो इस मायार का कभी भी यजीद जैसे की मदद नहीं करेगा। अब खबरदार, ना हुसैन के लिए सोचना, ना हुसैन के पापा के लिए सोचना कि कभी किसी की मदद की हो। इमाम ने कहा मुझ जैसा उस जैसे की मदद नहीं करेगा। जैसे एक मर्तबा इमाम की आवाज बुलंद हुई, रिवायत का जुमला है, दरबार का दरवाजा तोड़ के अब्बास तलवार निकाले हुए पहुंचे। कहा किसने अजियत दी? आपकी आवाज बुलंद हुई, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और एक मर्तबा मेहमान की तरफ तलवार की, कहा तू मारेगा मेरे मौला को? अब्बास ये नाना का मदीना है। आपने देखा हजरत अब्बास से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई आका हुसैन से ऊंची आवाज में बात करे। जब पत्थर पड़े थे ना हुसैन के ऊपर,
लाठियां पड़ी थी, तो मक्तल का जुमला है अब्बास का लाशा फुरात पे तड़पता था। अजरकुम अल्लाह का अब्बास नाना का मदीना है। अब्बास जंग नहीं करनी, एक मर्तबा अब्बास को रोका और रिवायत का जुमला इमाम घर की तरफ चले। जैसे घर की तरफ चले ना, रात का वक्त था, दरवाजा खोला तो बराबर की बहन खड़ी थी। ए भैया मेरा दिल मुतमईन नहीं था, रात में दरबार ने क्यों बुलाया? जानते हैं इमाम ने क्या जवाब दिया? एक जुमला कहा, ए मेरी बहन अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, आज बहुत रोने का दिन है। 28 रजब आ गई ना, हुसैन के लिए मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। मैंने आज बानी से भी कहा, हर जगह कहा, मैंने आज के दिन मातम जरूर कीजिएगा। कहा क्यों आज के दिन मातम क्यों? कहा आज सैयदा का घर ऐसा उजड़ेगा फिर कभी आबाद नजर नहीं आएगा। अल्लाह उस इमाम को जल्दी भेजे जो इस घर को आबाद करे। कहा आज ये घर ऐसा उजड़ेगा, आज घर ऐसा बर्बाद होगा, उम्मत ऐसा जुल्म करेगी। ऐ मदीने वालों, आखिरी बार हुसैन को देख लो। ऐ मदीने की गलियों, आखिरी बार अब्बास को देखो। एक बीबी से जुमला कहो, ऐ बीबी सुगरा, आखिरी बार अपने अली अकबर को देखिए। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, 28 रजब है ना, एक मर्तबा बीवी अपने भाई को देखिए। ये वो भाई है जिसको आप सीने लगाती थी, अब ये भाई वापस नहीं मिलेगा। ए बीवी जरा अली असगर को भी गौर से देखिए। अज़ादारों, मौला ने कहा बीवी मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। और अज़ादारों, अजीब है, बीवी ने कहा मैं भी साथ चलूंगी। ज़ैनब आप अब्दुल्ला से पूछिए, वो आपके शौहर है। अज़ादारों, रिवायत का जुमला है, बीबी घर आ गई, जनाब अब्दुल्ला आराम कर रहे थे। फरमाते हैं मैंने महसूस किया मेरे पाइंडी से, मेरे पाँव की जानिब से रोने की आवाज आ रही है। मैं घबरा के उठा, मैंने देखा अली की बड़ी बेटी मेरे कदमों में बैठी रो रही थी। मैंने कहा बीबी क्या हुआ? कहा अब्दुल्ला भाई इराक जा रहा है, आपकी इजाजत चाहिए, मुझे भाई के साथ जाना है। अज़ादारों, अब्दुल्ला ने कहा बीबी आपके बाबा ने शर्त रखी थी, मैं कौन होता रोकने वाला, जाइए इजाजत है। अज़ादारों, अब्दुल्ला जानते हैं कि अगर मैंने रोका, यहाँ हुसैन का रहवार मदीने से निकलेगा, यहाँ सैयदा ज़ैनब का जनाजा मेरे घर से निकलेगा। अजरकुम अल्लाह। तो बीबी आपको इजाजत है, अली की शेर दिल बेटी आपको इजाजत है। अज़ादारों, इजाजत मिली। रिवायत का जुमला है, इमाम ने क्या किया? इमाम सबसे पहले अपनी नाना की कब्र पे चले गए और जुमला कहा, ए नाना गवाह रहना, तेरी उम्मत हुसैन को मदीने में रहने नहीं देती। नाना मुझे कब्र में ले लो, ए नाना मुझे मदीने वाले मदीने में रहने नहीं देते। ए नाना मैं आपकी सैयदा का बेटा हूँ। अज़ादारों, कहते कहते इमाम रोते रोते इमाम की आंख बंद हुई। इमाम कहते मैंने देखा नबी कब्र से बरामद हुए, मुझे सीने से लगाया, कहा मेरे बच्चे वो रोज़े अलस्त का वादा, वो तिफली का वादा, ए हुसैन करबला चले जाओ, इन्नल्लाह शाका यराका कतीला, अल्लाह तुझे कत्ल होता हुआ देखना चाहता है। जैसे ही सुना इमाम की आंखों में आंसू आए। नाना मेरी बहनों के लिए क्या हुक्म है? एक मर्तबा नबी ने कहा साथ ले जाओ अली की बेटियों को, इनके हाथों में रस्सियां बंधेगी। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, बड़ी देर नाना की कब्र पे रोते रहे, बड़ी देर में उसके बाद रावी कहता है अपनी माँ की कब्र की जानिब चलो। अज़ादारों, हुसैन की माँ की कब्र मदीने में, हुसैन के नाना की कब्र मदीने में। किसी ने पूछा था तो कैसे चले? तो जब नबी की कब्र की जानिब चले थे, हुसैन बड़ा जमा जमा के कदम रखते थे, हुसैन बड़े वकार से चलते थे, मगर जैसे ही माँ की कब्र की जानिब चले, ऐसे चले जैसे छोटा बच्चा घुटनियों के बल चलता है, रोते
گھر سے رخصت ہوئے، عزادارے ہر ایک خوش ہے کہ ہم مولا کے ساتھ جائیں گے، اہل بیت تیار ہو رہے ہیں، مگر راوی کہتا ہے ایک بی بی بڑی مضطرب ہے، اس بی بی کا نام ہے فاطمہ صغریٰ، وہ بار بار آتی ہے اور ایک جملہ کہتی ہے چچا عباس ذرا دیکھیے کیا میرا نام ہے؟ کہا نہیں بیٹی آپ کا نام نہیں۔ کہا چچا جان ذرا بیٹیوں کی فہرست دیکھیے، کہا نہیں آپ کا نام نہیں۔ کہا اچھا بہنوں کی دیکھ لے، کہا نہیں اس سے بھی نہیں۔ کہا تو مرتبہ چچا کنیزوں کی دیکھ لے، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دے، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فرزا کی سواری میں بٹھا دو۔ اجرکم اللہ، عزادارو ایک مرتبہ بیٹی کو روکا اور پھر ایک عجیب ہوا، روایت کا جملہ ہے ایک ایک بی بی آتی تھی، حسین کی دکھیاری بیٹی سے ودا کرتی تھی، بی بی ودا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ جب مولا کی اس بیٹی نے دیکھا جب میری پھوپھی علی کی بڑی بیٹی ثانیہ زہرا مجھے ودا کرنے آ رہی ہے، ایک مرتبہ تھام لیا، ودا کا دامن تھاما، اے پھوپھی اماں آپ بابا سے کہیے مجھے ساتھ لے جائیے، اے پھوپھی اماں میں علی اصغر کو سنبھالوں گی، اے پھوپھی اماں میں زحمت نہیں دوں گی۔ ایک مرتبہ بی بی نے شانے کو تھاما، حسین کی بارگاہ میں لے کے چلی، عزاداروں منظر یہ تھا حسین مسند پہ بیٹھے تھے، مولا نے دیکھا آگے آگے ثانیہ زہرا آ رہی ہے، پیچھے پیچھے بی بی سہرا آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے کچھ کہنا چاہا، اس سے پہلے امام بولے اے میری بہن، اے علی کی بیٹی جس کی سفارش کرنی ہے کرنا، مگر خبردار سہرا کے لیے نہ کہنا کہ بھیا آخر وجہ کیا ہے، سب جا رہے ہیں کہ تم جانتی ہو بہن اللہ نے مجھے جتنی اولادیں دی، کوئی نبی جیسا، کوئی علی جیسا، کوئی میرے بھائی حسن جیسا، اے بہن دیکھو تو صحیح میری یہ بیٹی میری ماں زہرا جیسی ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، سیدہ کی شبیہ کوفہ و شام کے بازاروں میں۔ اجرکم اللہ، ایک مرتبہ بیٹی کو روکا، عزاداروں تیاری آگے بڑھی، یہ ایسا منظر تھا۔ آخری روایت کسی نے مولا باقر سے پوچھا تھا اے مولا آپ مدینے سے چلے، آپ کربلا پہنچے، آپ نے کوفہ دیکھا، آپ نے شام دیکھی، آپ نے رہائی دیکھی، آپ چہلم کرنے کربلا آئے، پھر آپ مدینے آئے، اے محمد باقر بیان کیجئے سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ تو مرتبہ امام رونے لگے، کہا سب سے بڑی مصیبت 28 رجب جب ایک مرتبہ مدینہ چھوڑنا پڑا، میں کبھی نہیں بھولوں گا، میرا دادا حسین مدینے کی دیواریں چومتا تھا اور کہتا تھا اے نانا کا مدینہ حسین کے لیے بڑا مشکل ہے، تجھے چھوڑ کے جانا، اپنی آوازوں کو بلند رکھیے، آج سیدہ کا چمن اجڑنے کو ہے، آج سیدہ کے چمن کے پھول بکھرنے کو ہے۔ عزاداروں آخری منزل راوی ہے عبداللہ ابن سنان کوفی، یہ کہتا ہے 28 رجب تھی، میں مدینے میں داخل ہوا، میں نے دیکھا مدینے کے لوگ ایک دوسرے کو گلے لگا لگا کے رو رہے ہیں، لگتا تھا نبی مارے گئے، لگتا تھا علی مارے گئے، لگتا تھا سیدہ کی شہادت ہوئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا عبداللہ جانے مدینہ سیدہ کا بیٹا نبی کا نواسا علی کا لال مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ کہتا ہے میں جلدی جلدی محلہ بنی ہاشم کی طرف چلا کہ دیکھوں تو صحیح امام کیسے جا رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا جگہ جگہ سے بازار بند کرائے گئے، جگہ جگہ راستے بند کیے گئے، گلیوں میں کناتیں لگائی گئی، ایک بلند قامت وہاں پہ موجود تھا جو بلند آواز سے کہتا تھا وہ مدینے والوں آج گھروں کی چھتوں پہ نہ آنا، آج رسول کا حرم گھر سے باہر آ رہا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں محلے سے قریب ہوا، میں نے دیکھا عماریاں تیار ہو چکی ہیں،
اجرکم اللہ. اماریاں تیار ہو چکی, بڑی سجی ہوئی اماریاں. ایک مرتبہ حسین مسند پہ بیٹھے ہیں, اماریاں لائی جا رہی ہیں. عزادارو سنو, عبداللہ کہتا ہے میں نے دیکھا دروازے پہ ایک کنیز کھڑی تھی, ایک ایک اونٹ لایا جاتا تھا, اونٹ بٹھایا جاتا تھا. ایک مرتبہ کنیز نے کہا مدینے والوں ہوشیار, حسن مصطفیٰ کی بیوہ آ رہی ہے, جناب ام فروا آ رہی ہے. میں نے دیکھا قاسم آگے بڑھے, ماں کو سوار کرا دیا. عبداللہ کہتا ہے محمد آگے بڑھا, ایک اور ناغہ بٹھایا گیا. پھر کنیز نے کہا مدینے والوں خبردار, حسین کی زوجہ جناب ام لیلہ تشریف لا رہی ہے. قاری اکبر آگے بڑھے, ماں کو سوار کیا. ایک مرتبہ پھر کنیز نے کہا, ایک مرتبہ مدینے والوں نظروں کو جھکاؤ, علی کی چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم آ رہی ہے. پاس آگے بڑھے, سوار کرا دیا. عبداللہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک مرتبہ ایک بلند قامت بی بی گھر سے نکلی. حسین نے مسند کو چھوڑا, عباس آگے بڑھے, علی اکبر آگے بڑھے, قاسم آگے بڑھے. ایک مرتبہ آواز آئی, آنکھوں کو بند کرو, علی کی بڑی بیٹی گھر سے باہر آ گئی. عباس نے گھٹنے کو لگایا, علی اکبر نے پردہ ہٹایا, حسین نے ہاتھوں کو بڑھایا. آؤ بہن آؤ, علی کی بیٹی آؤ, سوار ہو جاؤ. عزاداروں بڑی عزت کے ساتھ بی بی سوار ہو گئی. یہ 28 رجب ہے, یہ 60 ہجری ہے, یہ مدینہ ہے. اللہ تمہیں شام لے کے جائے, جب بی بی کی زیارت پر ہو اس میں یہ جملہ ہے, سلام اس بی بی پہ جب 11 محرم کو ننگے اونٹ لائے گئے. اجرکم اللہ, ننگے اونٹ لائے گئے. ایک مرتبہ ظالم بڑھے, علی کی بیٹیوں کو سوار کرو. ایک مرتبہ زینب کو سوار آیا, رک جاؤ میں سب کو سوار کر دوں گی. گھٹنے کو لگایا, آؤ آؤ حسن مصطفیٰ کی بیوہ ہو. ایک ایک بیٹی کو سوار کیا. آخر میں دیکھا شہزادی فضہ لڑک رہی تھی, داماد کنیز آؤ, اے ابا فضہ آؤ میں سوار کرو. عزاداروں سب کو سوار کر دیا. آخر میں کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا. زیارت کا جملہ ہے, جب علی کی بیٹی نے دیکھا کوئی سوار کرانے والا نہ رہا, دریائے فرات کا رخ کیا. ایک مرتبہ چلائی, عباس آؤ زینب کو سوار کراؤ. مدینے سے کیسے لائے تھے, آج بہن اکیلی ہو گئی. واہ حسینہ.